بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ناول مداری کے ایک اور نئی ایپیسوڈ پڑھنے جا رہے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اور اس شیطان فیقے کی وجہ سے بے وقوفی میری تھی، میں اس کے چنگل میں پھنس گئی۔ شبنم میری طرف دیکھا، یوں جیسے کہنا چاہتی ہو کہ اس کا انداز غلط نہیں تھا۔ جو اس لڑکی کو پولیس کے حوالے کرنے پر مصر تھے وہ غلط تھے۔ میں نے کہا اب تم یہ بیان تفتیش اور ذرا چھوڑ دو، اسے کچھ مہلت دو کہ یہ سنبھل جائے، ابھی بہت لمبا سفر درپیش ہے۔ اپنا تو حشر نشر ہو گیا پیارے، تو نے بھی جھک ماری، ہم نے بھی، حاصل کچھ نہیں ہوا۔ رئیس خفا ہونے لگا۔ میرا تو دم نکلنے والا ہے تھکن سے اور بھوک سے۔ جیرا ہنسنے لگا، اور یار تیرا دم نہیں نکلنے دیں گے ہم، خیر سے دم کا راستہ روک دیں گے اوپر نیچے سے، پھر یہاں کیسے نکلے گا؟ فرید نے کہا ہم کسی ہوٹل ریسٹورنٹ میں رک جاتے ہیں۔ شبنم نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، اگر ایک چادر ہی مل جاتی۔ اب دن نکل آیا اور ہر طرف دھوپ پھیل گئی ہے۔ سڑک کے دونوں طرف کھیت شروع ہو گئے ہیں، گندم کی فصل کی کٹائی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ بس کہیں کسان مرد اور عورتیں کٹائی کی تیاری میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ چھوٹے موٹے بہت سے دیہات سے گزرنے کے بعد جیرے نے سڑک سے کچھ فاصلے پر ایک نسبتاً بڑا گاؤں دیکھا اور جیپ روک لی۔ اس نے گاؤں کی طرف کچے راستے پر سائیکل پر آنے والے ایک شخص کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ وہ شخص پولیس کی وردی دیکھ کے اتنا ڈرا کہ اترتے ہوئے گر گیا۔ اس کے گرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے دھوتی باندھ رکھی تھی۔ تم یہاں رہتے ہو؟ جیرے نے مونچھوں پر ہاتھ پھیر کے کہا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عزیز۔ عبدالعزیز جناب علی، ترخان ہوں میں۔ کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ باغا نوالا مشرقی، باغا نوالا آگے ہے۔ جیرے نے سر ہلایا اور جیپ کو کچے راستے پر اتار لیا۔ دیہاتی کچھ دیر ہکا بکا کھڑا، شاید یہ سوچتا رہا کہ گاؤں میں پولیس کس کیس کی تفتیش کے لیے آئی ہے۔ پھر وہ سائیکل اور دھوتی سنبھال کے روانہ ہو گیا۔ فرید نے کہا یہ کدھر چل پڑے تم؟ رئیس بولا باغا والا مشرقی میں تیرا ماما رہتا ہے۔ جیرے نے کہا مامے کا سالہ اور سالے کا سالہ رہتا ہے ادھر، کچھ دیر آرام کر کے اور کھا پی کے چلتے ہیں۔ اب تم اپنی وردی پہن لو تھوڑی دیر کے لیے۔ میں نے کہا اور یہ لڑکی؟ اس کا نام تو ابھی تک پوچھا ہی نہیں کسی نے۔ اب وہ کچھ پرسکون تھی اور سیمنٹ کے سیٹ پر آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا نام تو سمینہ ہے، سونی کہتے ہیں سب۔ جیرے نے سر ہلایا، ٹھیک کہتے ہیں سب، سونی تم کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا سونی نہیں جی، سونی۔ ایک ہی بات ہے، ہم یہاں تمہاری رپورٹ پر ایک کیس کی تفتیش کے لیے کچھ دیر ٹھہریں گے، تم کپڑے وغیرہ بدل لینا، ہاتھ منہ دھو لینا۔ کس کیس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ پریشان ہوگی۔ شبنم نے پھر اسے تسلی دی، اطمینان رکھو، تم بالکل محفوظ ہو۔ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت تمہارے ساتھ ہم ہیں، ہم نہ ملتے تو اب تک پولیس تمہیں تلاش کر چکی ہوتی۔ سونی کچھ نہیں بولی۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ پولیس والے تم تو بھی ہو، تم نے میرے ساتھ اس مہربانی کے ساتھ کیوں پیش آ رہے ہو؟ میری مدد اور حفاظت کس لیے کر رہے ہو؟ اگر شبنم ساتھ نہ ہوتی تو ہماری کسی بات کا یقین نہ کرتی اور یہی سمجھتی کہ تقدیر نے اس کے ساتھ ایک سنگین مذاق کیا ہے۔ جو اسے آشام کتوں کی درندگی سے بچانے کی بات کر رہے ہیں وہ خود بھوکے بھیڑیے ہیں۔ گاؤں میں داخل ہونے والے راستے پر پہلا گھر ایک زمیندار چودھری عظمت کا تھا۔ یہ پرانی حویلی جدید واضح کے بنگلے کی درمیانی اور ملی جلی صورت تھی۔ پولیس کی جیپ اس کے احاطے میں داخل ہوئی تو وہ باہر کھڑا کسی نوکر کو ہدایت دے رہا تھا۔ وہ حواس باختہ آگے آیا۔ خیر تو ہے جناب؟ اس نے سلام کرنے کے بعد ہم سب کو دیکھا۔ ہاں خیر ہے، ہم ایک کیس کی تفتیش کر رہے ہیں۔ جیرے نے کہا کیس؟ میرے خلاف؟ نہیں، تمہارے خلاف نہیں ہے۔ پہلے تم بیٹھک کھولو اور اس لڑکی کو اندر لے جا کے عورتوں کے حوالے کر دو، اس کے کپڑے بدلو، مگر دیکھو عورتوں کو سمجھا دینا کوئی فالتو بات نہ کریں۔ ہم وہاں ایک گھنٹہ ٹھہرے۔ جیرے نے زمیندار کو ایک فضول سی کہانی سنائی کہ سونی اس کا شوہر موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ انہیں چند افراد نے روکا، وہ انہیں لوٹنا چاہتے تھے، مگر سونی کے شوہر نے مقابلہ کیا اور ان میں سے ایک نے لاٹھی سے اس کا سر پھاڑ دیا۔ سونی نے دوسرے کو پکڑ لیا تھا مگر وہ خود کو چھڑانے کے بھاگ گیا۔ وہ اسی طرف آئے تھے۔ سونی کے شوہر کو اسپتال بھیج دیا گیا ہے اور پولیس سونی کو بانگا والا اس لیے لائی ہے کہ وہ حملہ آوروں کو شناخت کر سکتی ہے۔ جیرا بولا سونی نے ان میں سے ایک کو چودھری عظمت کا نام لیتے سنا تھا۔ چودھری عظمت اچھل پڑا، میرا نام؟ یہ آپ کا فرما رہے ہو؟ اس نے کہا کہ چودھری عظمت کی حویلی میں آ جانا، وہ پہلے بھاگا تھا۔ دوسرے کو سونی سے جان چھڑانے میں دیر لگی تھی، اس کشمکش میں سونی کے کپڑے پھٹ گئے۔ جیرے نے کہا۔ چودھری عظمت قسمیں کھانے لگا کہ اس حلیے کے کسی آدمی کا اس کی حویلی میں رہنے والوں یا یہاں آنے والوں کے کوئی تعلق نہیں۔ جیرے نے ایک پرانے پاپی تھانے دار کی طرح اسے خوب ہراساں کیا۔ خانہ تلاشی سے اس کے سارے خاندان کی حوالات میں شناختی پریڈ تک اس کی دھمکی دی اور بہت کامیاب رہا۔ زمیندار نے ہماری خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سونی کو صرف کپڑے بدلنے ہی نہیں دیے گئے تھے، زمیندار کی ماں نے اسے بیٹی کی طرح سر پر ہاتھ رکھ کے دعا دی اور اپنے اسے اضافی جوڑے بھی دیے۔ خود ہم نے نہا دھو کے زبردست قسم کا ناشتہ کیا اور اس کے بعد روانگی کا ارادہ کیا تو زمیندار نے دوپہر کے کھانے تک رکنے کی درخواست کی۔ ظاہر ہے ہم وہاں زیادہ دیر ٹھہر کے اپنا وقت ہی ضائع کرتے، چنانچہ روغنی نار اور مکھن دیسی گھی میں بھنے مرغ اور گھی کے سمندر میں ڈوبا ہوا حلوہ سب ہمارے نوش فرمانے کے لیے گاڑی میں رکھوا دیے۔ زمیندار نے یقیناً خدا کا شکر ادا کیا ہوگا کہ بلا ٹلی۔ تھانے دار کی خاطر تواضع کر کے اور تحفے تحائف دے کر اس نے اپنی اور لواحقین کی عزت بچا لی۔ اس وقت تک ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ بات اس سے آگے نہیں بڑھی، مگر دوبارہ لاہور جانے والی شاہراہ پر آ کے جیرے نے مونچھوں کو تاؤ دے کر انکشاف کیا
کہ زمیندار بہت سمجھدار یعنی بزدل ثابت ہوا۔ میں نے 5 مانگے اور 5 اس نے فوراً نکال کے سامنے رکھ دیے۔ جیرے نے ہمیں 5 نوٹ دکھائے۔ فرید بھونچا کے رہ گیا۔ 5,000 نقد بھی وصول کر لیے تم نے؟ ایسا نہ کرتا تو اسے شک ہو جاتا کہ یہ کیسا تھانے دار ہے۔ مجھے 10 مانگنے کا خیال آیا تھا، پھر رعایت کر دی میں نے۔ بندہ شریف تھا، جیرا بولا۔ بڑے حرامی چیز ہے یہ، جس چیز کا نام جیرا بلیڈ ہے۔ رئیس نے فرید کو مخاطب کر کے کہا۔ آخر یار ہے اپنا۔ جیرا بلیڈ کئی برس سے جعلی تھانے دار بن کے وارداتوں میں مصروف تھا اور صرف ایک بار پکڑا گیا تھا۔ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ موقع ملتے ہی اس نے مال کما لیا۔ اس کے کارنامے میرے لیے نئی تھے۔ بہت محتاط انداز میں واردات کرتا تھا اور ایک دن تھانے داری کی کمائی میں لگا کہ ہفتہ 10 دن آرام سے گزرتا تھا۔ اس کی کامیابی کا راز اس کی بہترین اداکاری میں تھا۔ وہ باتوں سے، رویے سے اور انداز و اطوار سے تھانے داروں کی ایسی نقل کرتا تھا کہ خود تھانے دار دھوکہ کھا جاتے تھے۔ وہ تھانے میں پہنچ کے اپنا کام نکال لیتا تھا اور سڑک پر ماتحت نچلے درجے کے لوگوں پر روب جھاڑ آتا تھا۔ رئیس کا خیال تھا کہ اب جیرا یہ کام چھوڑ چکا ہے، مگر حقیقت شاید اس کے برعکس تھی۔ سونی کی سمجھ میں پہلے کچھ نہیں آیا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کو شک ہونے لگا کہ ہم پولیس والے نہیں ہیں۔ اس کے ہمارا کہنا مانا تھا کیونکہ ہم اس کی جان بچائی تھی اور اس کی مدد کی تھی۔ وہ بہترین کپڑے پہنے اس سونی سے بالکل مختلف لگ رہی تھی جسے میں نے جھاڑیوں میں سے کسی خوف کے مارے ہوئے خرگوش کی طرح برآمد کیا تھا۔ اس کا رنگ روپ آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر رنگ و رونق اور طمانینت آ گئی تھی۔ ممکن ہے کہ اس کے دل میں ایک نیا اندیشہ جاگ اٹھا تھا کہ اگر ہم سب پولیس والے نہیں ہیں تو پھر کون ہیں، اور اس طرح بھیس بدل کے ہم وہاں کیا کرنے گئے تھے۔ مگر اس کے حق میں خاموش رہنا ہی بہتر تھا کیونکہ ہمارے مقابلے میں خود اس کی پوزیشن انتہائی غیر محفوظ تھی۔ سفر کا باقی حصہ گزشتہ رات کے سفر میں کہیں زیادہ صبر آزما اور سخت مرحلہ ثابت ہوا۔ رات کو ہم اتنے تھکے ہوئے اور بے آرام نہیں تھے۔ ہم ایک ایئر کنڈیشن بس میں تھے جس کے مقابلے میں جیپ بہت تکلیف دہ سواری تھی۔ ایک سمت میں مسلسل 15 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد بغیر آرام کیے 15 گھنٹے واپسی کے سفر میں گزار کے ہم سب کی حالت پتلی ہو گئی۔ لاہور تک ہم نے 4-5 جگہ رک کے کھانا کھایا اور چائے پی۔ جیرے کی بدولت ہر جگہ خاطر مدارت سپر ہوٹل کی طرف سے ایک نذرانہ ہی رہی۔ ہم لوگ اس کے عادی تھے، مگر فرید کو یہ سب سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ رات 10 بجے ہم واپس لاہور پہنچ گئے۔ فرید عباسی نے رخصت ہوتے وقت ہمیں بڑی مفید اور مؤثر گالیوں سے نوازا اور رکشی اور اپنی ماں کو ایک دوست کے گھر میں چھوڑ گیا تھا اور وہ اس کے کچھ بتائے بغیر ایک ضروری کام پر جانے سے پریشان بیٹھی تھی۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کی خیریت کس سے معلوم کریں۔ صرف رکشی کو شبہ تھا کہ وہ ہمارے ساتھ کوئٹہ جا سکتا ہے۔ رئیس خانے پہنچ کے ہم نے 30 مار خان کو سونے کے حوالے سے ضروری ہدایت دی۔ اسے شبنم کے ساتھ الگ بیڈ روم میں سلا دیا اور اس بیڈ روم کو لاک کر کے شبنم نے چابی اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی۔ جیرا بلیڈ سب سے پہلے بے سود ہو کے گرتے ہی سو گیا۔ اس نے بیڈ کی بجائے قالین کے فرش کو ترجیح دی تھی۔ 6 فٹ چوڑے بیڈ کو میں نے رئیس کے ساتھ شیئر کیا، لیکن مجھے بدن کے درد نے بے چین رکھا تھا۔ میں نے اسپرین کھائی اور کچھ دیر بعد راحت کے احساس کے ساتھ ہی مجھ پر نیند غالب آ گئی۔ صبح خلاف امید میری آنکھ جلدی کھل گئی۔ میں نے گھڑی دیکھی تو صبح کے 6:30 بجے تھے۔ میں نے گزشتہ رات اتنا تھک گیا تھا کہ میرا خیال تھا کہ میں دوپہر تک سوتا رہوں گا۔ رئیس اور جیرا بلیڈ گہری نیند میں تھے۔ عادت کے مطابق رئیس خراٹے لے رہا تھا۔ اس کے خراٹے وقفے سے شروع ہو کے تیز ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ خود ڈسٹرب ہو کے کروٹ بدل لیتا تھا۔ کچھ دیر کے لیے خراٹے بھی بند ہو جاتے تھے۔ میرا جسم ابھی بھی تھکن سے ٹوٹ رہا تھا۔ دوبارہ سونے کی کوشش میں ناکام ہو کے میں نے گرم پانی سے غسل کے فیصلہ کیا اور آدھا گھنٹہ گرم پانی کے ٹب میں لیٹا رہا۔ اس سے مجھے کافی فرق پڑا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کے بعد میں باہر نکلا تو بہت تازہ دم تھا۔ کچن کی طرف سے 30 مار خان اور چھوٹی کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں قریب پہنچ کے رک گیا۔ 30 مار خان دیوار سے چپکا ہوا تھا اور چھوٹی اس کے سر پر پیاز کاٹنے والی چھری رکھ کے دیوار پر نشان لگا رہی تھی۔ اب ایڑی مت اٹھا اور اوپر گردن سیدھی رکھ، وہ بولی۔ 30 مار خان نے چھوٹی سے کہا، تم چھری کو سر پر ایسے کیوں دباتی ہو جیسے تو اس پر مکھن لگاتی۔ 7:30 بجے تک شبنم کے بیڈ روم کا دروازہ لاک تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے ساتھ سونی بھی پڑی ہے۔ میں نے اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سب کو دیکھنے کے لیے کمال کلینک جانے کا فیصلہ کیا۔ حالات اچانک غیر متوقع رخ اختیار کر لیا تو میں ایک دن کی غیر حاضری کے بعد واپس آ گیا، ورنہ کوئٹہ پہنچ جانے کے بعد شاید فوری واپس ممکن نہ تھی۔ کمال نے مجھے بتایا تھا کہ چندہ 2 دن میں خان جی کے ساتھ لندن جا سکتی ہے۔ اس کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور خان جی کو بے ہوش حالت میں شفٹ کرنے کے انتظامات ہونے کے بعد پہلی فلائٹ سے روانہ ہو جانا یقینی تھا۔ میں نے لباس تبدیل کرتے ہوئے آئینے میں آپ کو دیکھا اور آج کے ناصر عظیم کو موازنہ شاہ عالم بننے پہلے والے ناصر عظیم سے کیا تو میں دم بخود رہ گیا۔ میں سامنے ایک مشت کی شرح کے حد کے مطابق داڑھی رکھنے کوئی اجنبی چہرہ تھا جس میں پرانے ناصر عظیم کی صورت کے خط و خال گم ہو چکے تھے۔ سیاہ بالوں والی یہ داڑھی میری شناخت کو بدلنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتی تھی۔ اس سے میرا چہرہ بھاری بھرکم اور باروب نظر آتا تھا، مگر داڑھی بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اسے تراش خراش کے ساتھ زیادہ متاثر کن بنایا جا سکتا تھا۔ میرے بال کافی بڑھ گئے تھے اور میں اس حلیے میں کوئی پاپ سنگر لگتا تھا۔ ناصر عظیم یا شاہ عالم کی مجھ میں کوئی مشابہت باقی نہ رہی تھی۔ جب میں اپنی تصویر کا تصور کرتا تھا تو آئینے میں مجھے 2 قطعی اجنبی اور مختلف لوگ نظر آتے تھے۔
میں نے اپنی ایک زندگی سے 3 زندگیاں ایسے بنا لی تھی جیسے مٹی سے برتن بنانے والا ایک مٹی سے کئی سراہی بنا دیکھا، پھر اسی کو گھوڑے کی شکل دے کر پھر الجھے ہوئے مطمئن نہ ہو تو اس مٹی کو گڑیا کا روپ دے دے۔ جب باقی لوگ سو کے اٹھے تو انہیں بتا دینا، مجھے امید ہے کہ 2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ امید پر دنیا قائم ہوتی ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کے بولا۔ قمر مجھے صبح صبح دیکھ کے حیران رہ گئی۔ حسب عادت اس نے میری چیخ ماری، بھائی آپ، اور پھر مجھ سے گلے ملنے دوڑی۔ اس کے ایک ہاتھ میں جھاڑو تھی جس سے وہ دیواروں کے اوپر اور کونوں میں لگے مکڑی کے جالے اتار رہی تھی۔ گرد اور جالے اس کے سر کے بالوں میں بھی چپکے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، بھوتنی یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ چل چھوڑو یہ سارے کام، میں نے ناشتہ نہیں کیا۔ اس نے جھاڑو پھینک دی۔ میں ابھی لاتی ہوں، 2 منٹ میں کیا کھاؤ گے؟ تیرا سر؟ وہ الو کا پٹھا نکل گیا۔ وہ ہنسی۔ ابھی تو گئے ہیں وہ، 8 بجے سے 1 منٹ اوپر نیچے ہو ناشتے میں تو شور مچاتے ہیں۔ یہ سارا شیڈول خراب کر دیا۔ ناشتے کے بعد انہیں اخبار دیکھنا ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ اس کے لیے چاہیے۔ ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں اگر دیر ہو جائے۔ ایک ساتھ دونوں کام ہو سکتے ہیں مگر نہیں۔ شوہر بن کے آدمی ایسے ہی نخرے کرتا ہے اور اسے بگاڑتی ہیں بیویاں۔ اس کے اتنے ناز اٹھاتی ہیں کہ اتنی اہمیت دیتی ہیں، اسے عادتیں خراب کر دیتی ہیں۔ پہلے پھر شکوہ کرتی ہیں۔ میں کچن میں کرسی ڈال کے بیٹھ گیا۔ وہ چولہا جلا کے ایک دم پلٹی، بھائی اتنی دیر سے باتیں کیے جا رہے ہو فضول؟ میں نے سر کھجا کے کہا، میں چاہتا تھا کہ باتوں میں تو بھول جائے۔ آئی ایم سوری، چاکلیٹ اس وقت مل نہیں سکتی تھی؟ بہانے اچھے کرنے لگے ہو اب تم، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پتہ نہیں شادی کر لو گے تو کیا ہوگا؟ یہ بھی یاد نہیں رہے گا قمر کون ہے اور کیا پسند تھا اسے۔ میں تو بھول گئی ہوں چاکلیٹ کا ذائقہ بھی۔ انہیں تو نہ ہوش ہے اور نہ پرواہ، جب دیکھو وہی ایک بات کہ چاکلیٹ سے دانت خراب ہوتے ہیں، موٹی ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا، موٹی تو خیر بہت ہو گئی ہوں تو۔ وہ شرمائی، کہاں بھائی ویسے ہی ہوں، اب تو یہ ہوتا ہے نا۔ میں نے کہا، ایک سور کے بچے کا ماموں بننا لکھا تھا میرے نصیب میں، خیر تو اپنے خانِ اعظم کی بات کر۔ اس نے کہا، آپ ان سے ملنے نہیں سیدھے ادھر گئے ہیں؟ ہاں کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا اس سے۔ چندہ کب جا رہی ہے لندن؟ قمر اداس ہو گئی۔ کل رات 2 بجے ہے اس کی فلائٹ کراچی سے، لاہور سے کل صبح 9 بجے۔ بس بھائی اب کچھ نہیں رہا۔ کتنا اچھا وقت تھا جو گزر گیا، جب ہم ساتھ تھے۔ نظر لگ گئی اس وقت کو کسی کی؟ میں نے کہا، ایسی مایوسی کی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ وقت تو خیر بدل جاتا ہے، مگر اور کیا بدلا ہے؟ نہیں پہلے جیسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم چلے گئے؟ خان جی کا بھی چل چلاؤ ہے۔ چندہ ابھی گئی ہے، واپس آنے والا کوئی نہیں۔ چندہ صرف علاج کرانے جا رہی ہے۔ نہیں بھائی، مجھے ایسا لگتا ہے کمال بھی سمجھتے ہیں کہ علاج کے لیے جانے کا صرف بہانہ ہے۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے۔ کوئی معجزہ ہونا ہے تو یہاں بھی خان جی ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کے علاج سے یہ ممکن نہ تھا۔ ہر علاج ہر دوا یہاں بھی ہے۔ لندن کے ڈاکٹروں نے اچھے ڈاکٹر ہیں یہاں، اور خود لندن کے ڈاکٹر صاف جواب دے چکے ہیں۔ پھر اس کزن کی بات پر اعتماد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کمال نے کیا نہیں کیا، سارا ریکارڈ لندن بھیجا، خود ڈاکٹروں سے بات کی، ہر ٹیسٹ کی رپورٹ پر ان ڈاکٹروں سے ڈسکس کیا جو لندن میں برسوں پریکٹس کرتے رہے، پڑھاتے رہے ہیں۔ تیرا مطلب ہے خان جی کے علاج کا صرف بہانہ ہے؟ وہ ہمیشہ کے لیے جانا چاہتی ہے۔ میں نے اس کی باتوں سے یہی اندازہ کیا وہ لوٹ کے نہیں آئے گی۔ خان جی نہیں ہوں گے اس کے بعد بھی، مگر وہ کیا کرے گی لندن میں، کہاں رہے گی؟ وہ کزن جو پیدا ہو گیا ہے، قمر نے تلخی سے کہا، اور وہ بولتا ہوا پانی کیتلی میں ڈالنے لگی۔ اب جو کچھ ہے وہی کزن ہے، ہم کچھ بھی نہیں اس کے لیے، میں سمجھاؤں گا اسے۔ قمر ایک دم پلٹی، تم کیا سمجھاؤ گے بھائی؟ تمہارا کیا ہوا ہے یہ سب؟ میں نے کمزور لہجے میں مدافعت کی، تو ایسا بھی تو ہے نا، کیوں نہ سمجھو؟ آخر اس کے سوا کیا سمجھی تم نے اسے چھوڑا، اور خواہ کسی وجہ سے بھی چھوڑا، مجبوری تھی، حالات کی، یا بدقسمتی کی، مگر تمہارے کسی بھی قبول کرنا اس کے بے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ اس کے نہیں سمجھ سکتی کہ ناصر عظیم اب شاہ عالم ہے، شوہر شبنم کا محبوب۔ قمر بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، تم میرے منہ پر تھپڑ بھی مار سکتے ہو بھائی، مگر اس حقیقت کو نہیں بدلے گی۔ چندہ نے کبھی تم پر اعتبار نہیں، تمہاری وضاحتوں کو قبول نہیں کیا، تمہاری قسموں کو مانتی بھی کیسے؟ محبت میں آدمی اتنا شکی ہو جاتا ہے، تمہارے بارے میں کوئی افواہ بھی ہوتی تو تشویش سے بخار ہو جاتا۔ یہ تو معاملہ کچھ اور تھا۔ عالمہ اس میں رہتے تھے، رکشی دنیا کے سامنے تمہاری تھی، سب کو معلوم تھا کہ اس کا اور تمہارا بیڈ ایک ہے۔ اندر کی سچائی کی ترویج تم کیسے کر سکتے تھے؟ پھر ساتھ ساتھ تمہارے مراسم کے افسانے جو شاہ عالم سے تھے، مگر تمہارا نام شاہ عالم ہوا تو خیر چھوڑو، بہت ہم یہ باتیں کر چکے ہیں۔ چندہ صرف ناصر عظیم کو چاہتی تھی، تم ناصر عظیم بن کر آئے ہوئے ہو تو وہ سمجھتی ہے کہ وہ پہلے والا ناصر عظیم نہیں ہو، پہلے تم صرف اس کے تھے، اب وہ۔ تم نے رکشی کو طلاق دی بالآخر، مگر شبنم کے ہو کے رہ گئے۔ تم چندہ کو بالکل الزام نہیں دو گے، اس نے یہ اختیار کیا تھا میرے ساتھ، تم چندہ کو بالکل الزام نہیں دو گی، اس میں کیا اختیار تھا میرے ساتھ؟ میں نے کم جلد اٹھائی محبت کو پھر پانے کے لیے، کہ اس طرح مجھے بے آبرو کیا، میرے اعتبار کو ٹھوکر مار کے۔ قمر نے آہستہ سے کہا، بھائی ناشتہ کرو۔ ناشتہ کر رہا ہوں میں، مگر مجھے بتا کیا یہ سچ نہیں؟ لوٹ کے آیا تھا نا؟ اور تیری قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، پر یقین کرتی تو میں لوٹ کے کہیں نہ جاتا، مگر اس کے سارے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ قمر نے کہا، نہیں بھائی یہ سچ نہیں ہے۔ پھر کیا ہے سچ؟ سچ یہ ہے بھائی کہ وہ تم پر اعتبار کرنا چاہتی تھی، سارے واپس آ جانے کی کتنی دعائیں کی ہوں گی اس نے، دن رات سوتے جاگتے، اور اس کی دعا قبول ہو گئی، تو کیا اس نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا ہوگا؟ دنیا میں اور کون تھا اس کا؟ بالآخر وہ تمہیں ہی قبول کرتی،
تمہاری ہر خطا کو معاف کر دیتی، بھول جاتی وہ سب کچھ جو تم نے کیا اور اس نے سنا۔ پھر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس کا جواب تم دو بھائی۔ تم ٹھہرے کیوں نہیں؟ تم نے انتظار کیوں نہیں کیا؟ غلطی کی تھی تو سزا کیوں نہیں کاٹی؟ تم واپس کیوں چلے گئے؟ میں نے کہا یہ غلط ہے، میں نے سب کچھ کر کے دیکھا۔ چلو میں مان لیتی ہوں کہ تم سب کچھ کر کے دیکھتے، مگر جو تمہارے لیے کرائے پر پانی پھیرتا ہے۔ میں نے چونک کے کہا تو کس کی بات کر رہی ہے قمر؟ اس کی۔ وہ رک کر بولی، اور میں کیا گالی دوں تمہارے سامنے؟ وہ تمہاری ساری باتیں، تمہاری ہر چیز کی مصروفیات، دن بھر کی مصروفیات، تمہارے ایک ایک دن کے ایک ایک منٹ کا حال فون پر سناتی رہی۔ کوئی عورت؟ میں بھونچا کے رہ گیا۔ ہاں کوئی عورت، مگر کون عورت؟ میں نے کہا یہ تم سوچو، تم بتاؤ۔ اس نے چندہ کو فون پر رپورٹ دی کہ تم شبنم کے ساتھ کہاں تھے، پھر رکشی سے ملنے کب گئے۔ طلاق دینے کے بعد بھی تم نے اس کے گھر لے کے رکھا تھا، تم باقاعدگی سے جاتے ہو وہاں۔ میرا سارا خون کھینچ کے سر میں آ گیا۔ تو نے مجھے پہلے کبھی نہیں بتایا، خود مجھے کہاں معلوم تھا؟ وہ بولی، وہ تو ایک دن میری زبردست جنگ ہوئی چندہ سے، میں تمہاری حمایت کرتی تھی، لڑتی تھی اس سے، طلق ہو جاتی تھی، بہت کچھ الٹا سیدھا بکتی تھی تمہارے بارے میں۔ نوبت اس انتہا کو پہنچ گئی تھی کہ کمال نے مجھے بات کرنے سے روک دیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بلا وجہ حمایت کر کے تم بھی شریک جرم ہو رہی ہو، تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا کرتا پھر رہا ہے؟ یہ کمال نے کہا۔ ہاں، کمال نے ہی مجھے بتایا کہ چندہ کو ایک عورت فون کر کے سب بتاتی ہے، تم کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، کہاں جاتے ہو، کس وقت جاتے ہو اور کس سے ملتے ہو، یہاں تک کہ کیا باتیں کرتے ہو۔ یہ ناممکن ہے۔ میں نے میز پر مکہ مار کے کہا، مگر یہ سچ ہے، میں نے خود سنا ہے بھائی۔ قمر نے سکون سے کہا، تو نے سنا ہے؟ کیسے؟ جب میں نے چندہ سے پوچھا کیا یہ سچ ہے تو اس نے کہا کہ خود اپنے کانوں سے سنو گی، اب فون آئے تو تم خود ہی بات کرنا۔ کس وقت فون کرتی تھی وہ عورت؟ کوئی وقت مقرر نہیں تھا اس کے لیے، مجھے انتظار کرنا پڑا سارا دن۔ شام کو مجھے چندہ نے بلوایا، اس نے عورت کی بات شروع ہوتے ہی اسے ہولڈ کرا دیا کہ میں بلاتی ہوں مس چاندنی کو۔ جب میں گئی تو اس نے ہیلو کہہ کے ریسیور مجھے تھما دیا اور میں نے اس کی عورت کی آواز سنی۔ کس کی آواز تھی؟ قمر نے مجھے غور سے دیکھا۔ آواز شبنم کی نہیں تھی، شبنم کی نہیں تھی۔ میں نے کہا پھر کس کی تھی؟ اس نے مجھے بتایا کہ تم شبنم کو کہاں لے گئے تھے، کون سی جگہ ہے وہ، رئیس خانہ۔ میں نے چلا کے کہا، رئیس خانہ؟ یہ نام اسے کیسے معلوم ہوا؟ میں کیا بتاؤں، رئیس خانے میں وہ تمہارے ساتھ ہی رہی رات بھر۔ اس کو کسی نے اغوا کر لیا تھا، تم اس کی تلاش میں آدھی رات کو شاہدرہ گئے تھے۔ وہ آزاد صاحب کے گھر میں رہتی تھی، وہ اخبار کے ایڈیٹر ہیں، مگر ان کی بیٹی نہیں ہے۔ آزاد صاحب نے شادی نہیں کی، شبنم کو پال پوس کے بڑا کیا تھا، وہ انہی کے اخبار میں کام کرتی ہے، لیکن اب وہ اخبار میں ڈیوٹی پر بھی باقاعدگی سے نہیں جاتی، تمہارے ساتھ ہی رہتی ہے ہر وقت۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیے، یہ سب سچ تھا، مگر اس انکشاف سے میرا دماغ معاف کر دیا۔ میں صرف 2 عورتوں پر شک کر سکتا تھا، یہ ساری باتیں شبنم کے علاوہ صرف رکشی جانتی تھی۔ کیا وہ چندہ کو فون کرتی رہی؟ چندہ کی بدگمانی کے اسباب اب مجھ پر واضح ہونے لگے تھے۔ میں نے کہا، قمر کب سے جا رہی تھا یہ ایک گمنام ٹیلی فونوں کا سلسلہ؟ کئی ماہ سے۔ یہ بھی چندہ نے بتایا ہے؟ قمر نے سر ہلایا۔ اور کون بتاتا؟ میں نے کہا، وہ ایک عورت کے ٹیلی فون پر کہی ہوئی باتوں پر یقین کرتی رہی، ایک بار بھی اس نے مجھ سے نہیں پوچھا۔ اس نے شروع میں یقین نہیں کیا تھا، مگر بعد میں اسے کرنا پڑا جب کچھ باتیں صحیح ثابت ہوئیں۔ میں نے کہا، کیسے؟ کیا اس نے میری جاسوسی کی تھی؟ کیا ذریعہ تھا اس کے پاس تصدیق کا؟ بھائی کچھ عقل سے کام لو، وہ بھی شہر میں رہتی ہے، اس کی جگہ میں ہوتی تو کیا سن کے ہر بات کو سچ مان لیتی؟ میں اس عورت سے ثبوت مانگتی۔ اس نے اپنے بارے میں نہیں بتایا، مگر اور سب کچھ بتا دیا، مثلاً یہ کہ رکشی اب کہاں رہتی ہے، اس کا فون نمبر کیا ہے، اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ناصر عظیم تم سے ملنے کب آیا تھا۔ میں نے کہا، او مائی گاڈ، رکشی کا فون نمبر بھی دے دیا اس نے، یہ تو بڑی سازش ہے۔ اور چندہ نے خود آزاد صاحب سے پوچھا، انہوں نے بہت کچھ بتایا جو وہ عورت بتا چکی تھی۔ قمر بولی، میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ آخر وہ عورت کون ہو سکتی ہے، مگر میرے ذہن میں صرف ایک ہی نام آتا تھا، وہ نام رکشی کا تھا۔ یہ تفصیلات جن کا تعلق میرے معمولات سے تھا، کسی اور کے علم میں نہیں تھی۔ میں روپوشی کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ رکشی کو یہ سب چندہ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے چندہ کے جذبات کو میرے خلاف بھڑکانے اور نفرت کے خلیج کو وسیع تر کر کے کیا حاصل ہو سکتا تھا؟ ظاہر ہے کچھ نہیں۔ ہاں، شبنم پر الزام آ سکتا تھا کہ اس نے رقابت کے حسد میں چندہ کو مجھ سے بدظن کرنے کی کوشش کی، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس کے دل میں جو شک تھا اسے یقین میں بدلنے کے لیے حالات سے پورا فائدہ اٹھایا۔ شبنم نے میری چندہ کی طرف واپسی کے نات کو بھی بالکل ختم کر دیا، لیکن قمر کا کہنا ہے کہ وہ آواز شبنم کی نہیں تھی اور شبنم کے دل میں رقابت کے جذبات کا کوئی گزر نہیں۔ وہ شاہ عالم کے لیے چاہت کے جو جذبات رکھتی تھی اس میں وہ کبھی دخل نہیں تھا۔ اس نے شاہ عالم کو صرف اپنا بنانے کی خواہش کسی کے دل میں جگہ نہیں تھی، وہ ملکیت کے احکامات سے بالاتر ہو کے اپنی محبت کو غیر مشروط رکھتی تھی۔ آج بھی رکشی جب شاہ عالم کی بیوی تھی جو شبنم سے کوئی غرض نہ تھی۔ شاہ عالم دنیا بھر میں اپنی عیاش فطرت سے رنگین مزاجی کے افسانوں سے بدنام تھا، خود شبنم کا نام اس کے ساتھ کم بدنام نہیں تھا، مگر شبنم نے کسی کی پرواہ کیے بغیر میں نے اسے چندہ کے ساتھ اپنی جذباتی وابستگی کے بارے میں بتایا
تو اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس پر بھی کبھی چندہ کا ذکر ایسے ہی نہیں کیا کہ مجھے برا لگے۔ اس کے چندہ کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، پھر بھی اس کا امکان کو یکسر مسترد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب پہلی بار اس کو اپنے محبوب کے دل پر پورا اختیار حاصل ہونے کا یقین آیا تو اس نے اپنے قبضے کو مضبوط اور دور اندیش کرنے کے لیے، بے نیاز کرنے کے لیے ماضی کے سب جذباتی رشتوں کو ختم کر دینے کا سوچا۔ چندہ کی محبت کا نقش بھی باقی نہ رہے، مستقبل میں کبھی خطرہ بنے، اس کے لیے شبنم نے بدگمانی کے سارے اسباب فراہم کر دیے، میری بے وفائی کے سارے ثبوت دے دیے۔ چندہ کو یقین دلایا کہ اب امید رکھنا لا حاصل ہوگا۔ اگر آواز اس کی نہیں تھی تو کیا ہوا؟ اس کی کوئی مدد کوئی دوسری عورت بھی کر سکتی تھی، کوئی سہیلی یا شبنم ذہین لڑکی ہے۔ قمر نے کہا اب سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا بھائی، میں یہ سوچ رہا تھا قمر کہ ایسا کس نے کیا اور کیوں کیا۔ میں نے رکشی پر شک کر سکتا ہوں اور نام قمر پر، مگر ان کے علاوہ تیسری عورت کا وجود ہی نہیں۔ شبنم کسی اور سے فون کروائے مگر وہ ایسی لڑکی نہیں۔ قمر تن سے مسکرائی۔ اچھا، اور کیسی لڑکی ہے وہ؟ اس کے بارے میں جو زبان خلق کہتی ہے وہ بھی غلط ہے۔ میں نے بے بسی سے کہا تو کبھی یقین نہیں کرے پر میرے یقین کی بات کیوں کرتے ہو؟ میرا تم سے رشتہ ہے، وہ ایسی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا، لیکن تمہارے اور مجھ سے تمہارے حالات سے خود کو لاتعلق کیسے رکھوں؟ مجھے تو میرے خوابوں کی تعبیر مل گئی تھی بھائی، مگر تم نے سب کچھ گنوا کے بھی کیا پایا؟ میں نے ایک آہ بھری۔ زندگی میں ہر شخص کے تجربات الگ ہوتے ہیں، انہی کو ہم تقدیر کا نام دیتے ہیں۔ ہوش سنبھالنے سے پہلے میں نے بہت کچھ گنوا دیا تھا، ماں کی محبت، باپ کی شفقت، بچپن کی معصومیت، گھر کی چھت کا احساس تحفظ، اپنے رشتے، یہ سب کہاں ملے مجھے؟ ایسا ہی زندگی کمال نے بھی گزاری ہے اور خود میں نے۔ اب باپ اسمگلر تھا تو وہ مارا گیا، ماں اس کے قاتلوں سے انتقام لینے گئی تو لوٹ کے نہیں آئی، اس نے دوسری شادی کر لی اور پھر پتہ نہیں کہاں گئی، وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، کیسی ہے، کیسی تھی وہ جو مجھے تمہارے حوالے کر گئی اور پھر کبھی خبر بھی نہیں ہوئی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ ماں کون تھی، مگر مجھے معلوم ہے کہ اس نے مجھے کیسے چھوڑا تھا، نوٹوں کی ایک بوری کے ساتھ۔ وہ نوٹ کام نہیں آئے، میں زندہ رہی اس رشتے کے سہارے جس کو تم نے ایک مقدس فرض کی طرح سمجھا۔ وہ رونے لگی۔ میں نے کہا رو مت پاگل، آج سب کچھ ہے تیرے پاس، وہ سب تو تمہارے پاس بھی ہے، پھر بھی تمہیں خلا کیوں محسوس ہوتا ہے اپنی زندگی میں؟ ادھورا کیوں سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو؟ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک نہ ایک دن اپنے ماضی کا سراغ ضرور لگا لوں گا۔ اچھا کیا تو نے یاد دلایا، کاروبار حیات کی زندگی تک ودود، یہ بات میں کب سے بھولا ہوا تھا۔ میری زندگی کی کتاب کا پہلا باب کس نے لکھا تھا اور کہاں مجھے ان کا پتہ چلا، کیسے بھول گیا؟ تم مرد ہو بھائی، دنیا کے خاک چھان سکتے ہو، تمہارے پاس صرف خواہش یا ارادہ ہی نہیں، طاقت اور وسائل بھی ہیں، لیکن میں تو بس انتظار کر سکتی ہوں، ایک امید کی چنگاری کو ہوا دے کے روشن رکھ سکتی ہوں کہ ایک دن میری ماں پھر آئے گی اس بچی سے ملنے جسے وہ نوٹوں کی ایک بوری پر بٹھا کے لاوارث چھوڑ گئی تھی، اور اس دن میں اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دوں گی۔ کیا پتہ قمر اس سامنے آئے بغیر تیرے بارے میں سب معلوم کرتی رہی ہو۔ کوئی فائدہ نہیں اس خیال سے دل کو بہلانے کا، اب مجھے اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ میں نفرت کرتی ہوں اس سے، ایک خواہش ضرور ہے کہ وہ میری ضرورت محسوس کرے اور میرے سامنے آئے تو میں ایک تماچا اس کی مامتا کے منہ پر مار کے اس سے بدلہ لے سکوں۔ وہ بھی تو بدلہ لینے ہی نکلی تھی۔ اس نے ایک لمبی گہری سانس لی۔ میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اپنے دل سے یہ زہر نکال دے قمر، میرے دل میں احساس محرومی کا درد ضرور ہے مگر نفرت کا کوئی کانٹا نہیں ہے۔ میں بہت پیار کرتا ہوں تجھ سے، یہ ایک نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے جس پر مجھے بھروسہ ہے، اور خوش نصیب ہے تو کہ تجھے کمال جیسا شوہر مل گیا، کسی نے تجھے چاہا اور اپنا لیا۔ میں بہت بدقسمت رہا اس معاملے میں، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسا کیوں ہے بھائی، کیوں ہوا یہ سب آخر؟ ایسا تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، میرے تصور میں مستقبل کا یہ نقشہ ہی نہیں تھا جو آج نظر آتا ہے۔ تم نے چندہ کو بھی گنوا دیا، شاید کی بات نہیں، اس سے مل لو مگر بات مت کرنا اس سے، اور دکھ ہوگا تمہیں۔ میں نے سر ہلایا اور اسے خدا حافظ کہہ کے نکل گیا۔ میں جتنا مایوس تھا اس سے زیادہ احساس جرم کا شکار تھا۔ یہ خیال میرے روح کا آزاد بن گیا تھا کہ میں نے صرف اپنی ہی نہیں چندہ کی زندگی بھی برباد کی۔ آج جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب میری ایک غلطی کا شاخسانہ تھا۔ فون کرنے والی گمنام عورت کو یہ موقع میں نے ہی فراہم کیا تھا کہ وہ جذبات کے رشتوں کی کمزور پڑ جانے والی زنجیر کو بالکل منقطع کر دے۔ چندہ کے دل میں بدگمانی کا بیج بونے والا میں خود تھا۔ اپنے گھر کو بے آسرا میں نے چھوڑا تھا، آج اس پر آصیب کا قبضہ تھا۔ تو یہ غلطی کس کی تھی؟ خالی گھر میں بھوتوں کا ڈیرا ہوتا ہے، کیا یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی؟ لوگ خالی گھر کی کھڑکیاں، دروازے، کیا دیواروں کی آخری اینٹ تک نکال لیتے ہیں، مگر میں نے کب یہ سوچا؟ کمال کسی انتظامی مسئلے میں کوئن کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھا۔ چندہ کو میں نے خان جی کے کمرے میں کچھ دیر بعد دیکھا، جب میں نے کرنل خان دی گریٹ کے بے حس و حرکت اور زندہ لاش جیسے وجود کے سامنے شرمسار کھڑا انہیں آخری بار دیکھ رہا تھا۔ وہ عظیم روایات کی حامل شخصیت کی سر اجلک عمارت تھی جو گرتے گرتے ایک کھنڈر میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کھنڈر کی دیواریں بھی لرز رہی تھیں اور آنے والے کسی بھی لمحے کا خفیف سا جھٹکا انہیں زمین بوس کر سکتا تھا۔ وہ ایک محل تھا جو مقبرہ بن گیا تھا۔ چندہ مجھے دیکھ کر سرد مہری سے مسکرائی۔ کیا حال ہے ناصر؟
میں نے کہا اچھا ہوں، تم لندن جا رہی ہو؟ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا ہاں ٹھیک سنا ہے تم نے۔ اپنے کسی کزن کے پاس؟ یس، مگر اس کے بارے میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ چندہ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تم ہمیشہ کے لیے جا رہی ہو؟ میں نے کہا ہمیشہ کے لیے خان جی جا رہے ہیں اور میں انہیں نہیں روک سکتی، جیسے میں تمہیں نہیں روک سکتا۔ ہاں، اختیار نہ تمہارے پاس ہے اور نہ میرے پاس، اس نے سختی سے کہا۔ پھر تم لندن کیوں جا رہی ہو؟ تاکہ میں زیادہ سے زیادہ مہلت حاصل کر سکوں خان جی کے لیے۔ میں نے کہا یہ جانتے ہوئے بھی کہ موت کا ایک دن معین ہے، امید کا جھوٹا سہارا بھی ٹھکرایا نہیں جا سکتا، خواہ سہارا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو۔ قمر نے بتایا کہ تم واپس نہیں آؤ گی، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ قمر جو چاہے کہے، جو چاہے سمجھے، اپنے آپ سے بھاگ کے کوئی کہاں جا سکتا ہے؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے تم نے؟ میں نے برہمی سے کہا تم صرف اپنے لیے سوچو، یہ مت سوچو کہ دوسرے کیا سوچتے ہیں، اور میرے بارے میں تو سوچنے کی زحمت بھی نہ کرنا، کیونکہ میں نے بھی تمہارے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے تیاری کرنی ہے سفر کے لیے، تم چاہو تو یہاں رک کے کسی معجزے کا انتظار کر سکتے ہو، شاید پھر خان جی تمہارے لیے ہوش میں آ کے کوئی سفارش کر دیں۔ وہ پلٹی اور باہر نکل گئی۔ اس کے تلخ زہر میں مجھے بجھے ہوئے الفاظ کا نشتر میرے دل میں پیوست ہو گیا۔ قمر نے ٹھیک کہا تھا،